بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پاکستانی سیاست میں سچ، اصول اور کردار کے حوالے سے بہت زیادہ کمی ہے، اور جو ہی آپ سیاست کا نام سنتے ہیں تو اس حوالے سے بندے کے ذہن میں جو ہے وہ نیگیٹو اسپیکٹ ہی آتا ہے، اور ایون یہاں تک لوگ آج کل کہتے ہیں مجھ سے سیاست نہ کرو، سیدھی اور سچی بات کرو۔ یعنی بہت زیادہ بدنام ہو چکی ہے اس حوالے سے سیاست، اور اس میں ظاہر ہے سیاستدانوں کا اپنا بھی کردار ہے، ان کی اپنی بھی سوچ ہے، اور جس حوالے سے ان کی پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہے اور معاملات ہیں اور وہ ساری کرپشن وغیرہ، اس حوالے سے سیاستدان بھی بدنام ہیں، اور سیاست بھی جو ہے نا پاکستان میں بدنام ہو چکی ہے، اور حلف بھی لیتے ہیں اور پھر حلف اٹھا کے پھر سارے کام کیے جاتے ہیں۔ تو ذاتی اور سیاسی جو مفادات ہیں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے، حالانکہ سیاست میں اگر بندہ ذاتی اور انفرادی جو مفادات ہیں ان کو سامنے نہ رکھے، اجتماعیت کو رکھے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگوں کے حقوق کا، لوگوں کی ضروریات کا خیال اگر رکھا جائے تو ان سے اللہ بڑے کام بھی لے سکتا ہے۔ تو ان کی آپس کی گالی گلوچ اور آپس کے ایک دوسرے کے اعتراضات، اور ایک دن گالی گلوچ اور دوسرے دن ایک دو دن جفے مار دین پہ، اور وہ کہتے ہیں جی وہ تو سیاست سی، وہ تو الیکشن تھا، اور وہ تو ان موقعوں پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسے اس بدنام زمانہ سیاست میں بعض بڑے اچھے کریکٹر بھی ہمارے سامنے رہتے ہیں، بڑے خوبصورت چہرے بھی چھپے ہوئے ہیں، جو کہ ہمیں ان کے لیے اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی جو ہے نا ان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ابھی الیکشن ختم ہوئے ہیں تو ایک بہت ہی زبردست اگزامپل کراچی میں حافظ نعیم صاحب نے پیش کی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے وہ بڑے رہنما میں سے ایک ہیں، تو انہوں نے اپنی جیت محض اس وجہ سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا، حالانکہ وہ جیتے ہوئے تھے الیکشن کمیشن کے مطابق کہ فارم 45 کے تحت ان کا جو مخالف امیدوار تھا وہ جیتا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی جو ہے نا نہیں لے رہا، ایسی فتح نہیں لینا چاہتا جس میں جتوایا گیا ہوں۔ اس حوالہ سے یہ بہت زبردست بات ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کو رد کیا اور وہ خیرات میں اسمبلی کی سیٹ نہیں لی، اور اس طرح پتہ نہیں کتنے ہارے ہوئے لوگ ہیں جو اس سارا معاملہ ہے، لیکن کتنوں کے اندر یہ جرت تھی اور کتنوں کے اندر یہ ایک حق پہ ڈٹے رہنے کی جو ہے نا وہ ایگزامپل تھی، وہ ہمارے پاس بہت کام ہے۔ اور بھی کچھ لوگوں نے، خواجہ صاحب نے بھی مبارک دی، خواجہ سعد رفیق صاحب انہوں نے مبارک بات دی اپنے مخالف کوسا صاحب کو۔ تو اس طرح کی ایگزامپلیں ہیں جو ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں، بہت انکریجنگ ہیں۔ اسی طرح علی محمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھے انداز سے اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے انہیں اپنے بھائی قرار دیا، دل کے دروازے اور اجرے کھلے رکھنے کا اعلان کیا۔ تو اس طرح وہ کیا کہتے ہیں، ایسی چنگاری بھی یار اب اپنی خاکستر میں تھی۔ تو اس طرح کی ایگزامپل ہونی چاہیے، اس سے معاشرے کے اندر ایک پازیٹیوٹی جو ہے وہ آتی ہے، اور اس میں لوگوں کے اندر یہ ایک شعور اور یہ چیز رہتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق پہ کھڑے رہتے ہیں، حق کے لیے اپنا سارا کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا کردار اور ایسے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوں، تاکہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ایسے لوگ اگر معاشرے میں زیادہ ہو جائے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ہم خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ ایسے لوگ ہی ایک مشعل راہ ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہوتے ہیں۔